ناظرین، بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور قاضی صاحب کی عدالت کے درمیان. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی لڑائی چھڑ چکی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اٹارنی جنرل اپنا استعفیٰ پیش کرنے جا رہے ہیں. ان کا اس عہدے کے اوپر کام کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے. اور دوسری طرف آج جسٹس بابر ستار صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا. اور یہ جو معاملہ ہے یہ کافی گمبھیر ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر آپ کو پتہ ہے بابر ستار صاحب بہت سارے حلقوں کو کھٹک رہے تھے. بابر ستار صاحب نے جو کام کیا وہ لوگوں کو پسند نہیں تھا. بابر ستار صاحب نے جو شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کے جو اس وقت امپیو کے جو آرڈر تھے ان کو چیلنج کیا، ایک مثالی کیس بنا کر انہوں نے پورے پاکستان میں. اس کے بعد آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے امپیو جاری ہوئے ہوں. لیکن اس کے بعد ایک بڑا کیس تھا بابر ستار صاحب کی عدالت میں آڈیو لیک کا. اور آڈیو لیک میں بابر ستار صاحب بہت آگے جا چکے تھے اور ان کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. بابر ستار صاحب نے جو خط لکھا ہے اس خط میں بابر ستار صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا بیک آف، مجھے یہ کہا گیا کہ میں اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں. بابر ستار صاحب نے کہا کہ مجھے ایک ٹاپ آفیشل کی جانب سے یہ پیغام ملا کہ آپ جو سرویلنس کی جو سیکورٹی کا عمل ہے اس سے آپ پیچھے ہٹیں. اور بابر ستار صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سے پیچھے ہٹنے سے قاصر ہوں، میں اس کو انصاف کے عمل میں ایک رکاوٹ سمجھتا ہوں. تو بابر ستار صاحب نے اس کیس سے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خط لکھ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. یہ دوسرا خط ہے. ایک خط تو 6 ججز نے مشترکہ لکھا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ خط لکھا، انہوں نے عامر فاروق صاحب کو یہ خط لکھا. اور یہاں پہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک دعویٰ کرتے تھے، بار بار ایک چیز کا کریڈٹ لیتے تھے کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمیں آج تک کسی نے رپورٹ نہیں کیا. اور وہ ان کا پورا انحصار اس بات کے اوپر تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی جج کے ساتھ کسی جج کو کوئی اپروچ نہیں کیا گیا. پہلے ان کو جمال خان مندوخیل صاحب نے عدالت میں جھوٹا ثابت کیا. انہوں نے کہا کہ جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ ان کو اپروچ کیا گیا ہے. لیکن اب بابر ستار صاحب نے لکھ کر اس بات کی تصدیق کر دی ہے. اس کے بعد جب بابر ستار صاحب کا خط منظر عام پہ آتا ہے تو ایک بھونچال آ جاتا ہے. کبھی وزیر قانون پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اٹارنی جنرل کو وضاحتیں دینا پڑ رہی ہوتی ہیں. اور وہ وضاحت کیا دیتے ہیں؟ وہ وضاحت یہ دیتے ہیں جی کہ کچھ حساس معاملات تھے، ان کے اوپر بات چیت کرنی تھی، تو بابر ستار صاحب کو کوئی بریفنگ دینا مقصود تھی، تو اس لیے معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ کا ہو گیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال بابر ستار صاحب کا جو کیس تھا وہ چلا گیا آج محسن اختر صاحب کی عدالت میں. اور آج وہاں پہ ہوا کیا ہے؟ آج محسن اختر کیانی صاحب نے سماعت کی اور اس کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو ججز نے اس کے اوپر اب بالکل ایکا کر لیا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب کسی کے دباؤ میں نہیں آنا، اور اب اگر کوئی اپروچ کرے گا تو اس کو اس کے دفتر تک نشان عبرت بنایا جائے گا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کم از کم 7 ججز کا متفقہ فیصلہ ہے. عامر فاروق صاحب کو بھی آپ شامل کر دیں. اب جو فیصلہ آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ججز کو بدنام کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور ظاہر ہے آڈیو لیک کیس کا بھی اس کے اندر حوالہ دیا ہے. اور ساتھ ہی اب اس فیصلے میں بہت ساری خوفناک چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں. ایک تو فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایک بدنیتی کے اوپر ایک کمپین چلائی گئی. جسٹس بابر ستار نے سوشل میڈیا پر مبنی کمپین کے خلاف خط لکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ بابر ستار صاحب کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی اور جس پہ بابر ستار صاحب کے خلاف ذاتی نوعیت کی تنقید کی گئی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بھی کہا گیا کہ آڈیو لیک کیس سننے سے معذرت کی درخواست بھی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے. سائبر کرائم ونگ میں انہوں نے کہا، ISI میں اور IB میں باقی جو PTA کے جتنے بھی انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹس ہیں ان سے رپورٹ مانگی ہے کہ وہ تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جنہوں نے خاص طور پہ پہلے 5 اکاؤنٹس جنہوں نے اس طرح کے ہیش ٹیگ کو جنریٹ کیا، جنہوں نے اس حوالے سے سب سے زیادہ ٹویٹس کی اور اس کے علاوہ ہیش ٹیگ میں حصہ لینے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے، ان کی اصل پہچان، ان کے ٹویٹر ہینڈلز، ان کے اکاؤنٹس، ان کے ٹیکسٹ، ان کے ریپلائز اور ٹویٹس کرنے والے جو ادارے ہیں، یہ تمام ادارے اپنی رپورٹس جمع کروائیں اور آڈیو لیک کیس سننے اور جسٹس بابر ستار کی نیشنلٹی کا سوال اٹھانے والے پہلے 5 اکاؤنٹس جو ہے وہ بھی بتائے جائیں. اور اس کے بعد پھر جن چینلز نے ان تمام خبروں کو نشر کیا ان کا ڈیٹا بھی دیا جائے. DG امیگریشن اور FIA آ کر بتائیں
کہ کیسے تھرڈ پارٹی کو جسٹس بابر ستار کی فیملی کی جو خفیہ معلومات تھی ان تک رسائی دی گئی. ایف بی آر آ کر بتائے کہ کیسے اس احساجات کی تفصیلات تک تھرڈ پارٹی کو رسائی ہوئی ہے. یہ تمام اداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی رپورٹ فائل کریں. اب جو معاملہ کافی گمبھیر ہے. آپ کو یاد ہوگا اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ اگر حکومت ریفرنس لے کے آئے گی بابر ستار صاحب کے خلاف تو میں سٹیپ ڈاؤن کر دوں گا, میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا. اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ جب بابر ستار صاحب جج بن رہے تھے تو اس وقت جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں منصور اعوان صاحب وہ بابر ستار صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے, اور بابر ستار صاحب کی جتنی بھی انفارمیشن تھی, جتنی ان کی ڈاکیومنٹیشن تھی, وہ خود اٹارنی جنرل نے اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ میں اس پورے پروسیس میں شامل رہا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایک چیز کو بہت سوچ بچار کر, بہت سوچ سمجھ کے ان کا جو جتنا ڈیٹا تھا, ان کی نیشنلٹی تھی یا ان کے جتنی ان کی پراپرٹیز تھی, ان کو ہم نے جس کمیشن نے بابر ستار صاحب کی اپوائنٹمنٹ کرنی تھی اس کے سامنے رکھا تھا. تو اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل ہو گیا اٹارنی جنرل کے لیے کہ وہ اپنے اس عہدے کو مزید کنٹینیو کر سکیں. لیکن آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے جواب دیا, تو ان کے جواب کو بڑے میڈیا ہاؤسز نے بڑی کوریج دی. لیکن جہاں پہ جو بات ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, تو قاضی صاحب کو تو آج بہت بڑا دھچکا لگا ہے. قاضی صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ ان کے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی, تقریباً اب وہ جھوٹ ثابت ہوا ہے. اب یہ جو خط ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ بابر ستار صاحب نے جو خط لکھا ہے, یہ خط قاضی صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی, قاضی صاحب اس چیز کا بہت زیادہ کریڈٹ لیتے تھے. تو آج یہ چیز بھی کنفرم ہوئی ہے کہ بابر ستار صاحب نے جو خط لکھا ہے قاضی صاحب کو, جو آج منظر عام پہ آیا ہے, بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ خط بابر ستار صاحب نے 27 اپریل کے بعد لکھا ہے. یعنی کہ یہ کوئی پرانا خط نہیں ہے. لاسٹ ہیئرنگ جب ہوئی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی, تو اس کے بعد یہ خط لکھا گیا ہے. یعنی کہ قاضی صاحب کے دور میں جو مداخلت ہے وہ نہ صرف ہوئی بلکہ خود ایک جج جن کو اپروچ کیا گیا وہ لکھ کر یہ بات بتا رہے ہیں. اور یعنی کہ 27 مارچ کے بعد سے آج تک آپ دیکھ لیں, اور یہ خط بھی جو لکھا گیا ہے یہ آج جو منظر عام پہ آیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ روز پہلے کا لکھا گیا خط ہے, اور یہ اس کا اس خط سے کوئی تعلق نہیں ہے جو 6 ججز نے مل کر سپریم کورٹ کو لکھا تھا. تو اب بابر ستار صاحب جو ہے وہ ان کا جو دعویٰ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, تقریباً اس کو انہوں نے جھوٹ ثابت کیا ہے, اور اب ججز خود کھل کر بتا رہے ہیں. اچھا, ایک چیز تو یہ کہ جو ججز بتا رہے ہیں یا ان کے خطوط منظر عام پہ آ رہے ہیں, بلکہ اس کے برعکس ایک اور معاملہ ہے, وہ یہ کہ اب ججز اس کے اوپر ریئیکشن دے رہے ہیں. جب سے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کے بعد سے ججز بڑے تگڑے ہوئے. ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا, اب کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. تو اب یہ بھی ایک کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بابر ستار صاحب کے جو پرانے کوئی دوست تھے یا جس لیگل فرم میں وہ کام کر رہے تھے, ان کے کچھ پارٹنرز تھے, ان کو بھی شاید منظر عام پہ لایا جائے گا. ان سے کوئی غالباً پریس کانفرنس کروائی جا چکی ہے یا وہ ایک پروسیس کے اندر ہے, اور دوسری طرف ججز بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو قاضی صاحب اب سوال یہ کہ کب تک جو ہے وہ سورج کو چھپائیں گے ہتھیلیوں کے پیچھے, ایسے سورج چھپے گا نہیں. اب تو سب کچھ روشن ہو گیا ہے, ایک طرح سے عیاں ہو گیا ہے تمام تر جن لوگوں کا جو کردار ہے, اور خاص طور پہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس معاملے کو بالکل کارپٹ کے نیچے ڈالنے کا تھا, وہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. بہرحال بڑا ایک انٹرسٹنگ فیز شروع ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں, اور ہائی کورٹ کے ججز کے درمیان اگلے کچھ دن بڑے دیکھنے والے ہوں گے.